المرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا اور رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر کے بعد مجھے یہاں آنا نصیب ہوا ہے۔ میں ابھی یہ موڑ کاٹا تو سامنے مسجد کا منظر مجھے دکھائی دیا تو میرا ذہن گھوم کر کے کوئی 10-15 سال پیچھے چلا گیا، اور میں کافی یہاں آنا جانا درس قرآن کے حوالے سے رکھتا تھا، پھر اتنی زیادہ مصروفیت ہو گئی کہ ساتھیوں کے پہم اسرار کے باوجود بھی حاضر نہ ہو سکا۔ تو آج مجھے یہاں جب آنا نصیب ہوا تو یادوں کے کئی پرت کھلنے لگے، اور ماضی کے وہ تجربات اور یادیں ایک عجیب کہکشاں بن کے جو ہے وہ میرے ارد گرد گھومنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ان لمحوں کی محنت کو بھی قبول کرے، اور آج کل جو اللہ نے توفیقات نصیب کی ہیں دنیا کے مختلف گوشوں میں اور مختلف کونوں میں، اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ کبھی کبھار تو بہت زیادہ تھک جاتا ہوں اور خیال ہوتا ہے کہ اب بیٹھ کے کچھ کام کرنا چاہیے، لیکن جب کچھ نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر میرا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی نے فون کیا انڈیا سے کہ یہاں ایک سکھ فیملی ہے، اور وہ انتہائی پڑھی لکھی فیملی ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں۔ تو رامپور کے قریب ایک ساتھی ان کو ویڈیو کلپ بھیجتا رہا، تو یہ مسلسل 6-7 ماہ جب عمل رہا تو ایک دن انہوں نے اسے فون کیا کہ یہ صاحب ہوتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو یہاں بلائیں تو ہم ان کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سفر پہ تھا تو اس دوست نے خوشی سے فون کیا، اور اس کی آواز رندی ہوئی تھی، لگتا تھا رو رہا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ اب کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے انڈیا والوں نے نہیں دیا تھا ویزا، پچھلے دنوں میں نے جانا چاہا، وہاں ممبئی میں کوئی صاحب تھے اور انہوں نے تو اتنی ضد کی تو میں مجبور ہو گیا، لیکن مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا انتظار کیوں کرنا ہے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، پتہ نہیں موت کب سر پہ آ کھڑی ہو، تو آپ دیر نہ کیجیے، تو آپ ابھی ان سے ملیے اور انہیں حضور کے دین میں داخل کیجیے گا۔ تو یہ مسرتوں کے لمحے ہوتے ہیں، یہ خوشیوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ میں وہاں دبئی میں تھا تو وہاں ایک نوجوان تھا، وہ
ہمارے لوگوں کا روم میٹ تھا، تو وہ روزانہ شام کو سن کے سوتے تھے، ایک آدھ کلپ سنتے تھے کسی بھی عنوان سے، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، لوگ روزانہ سونے سے قبل ایک پڑیا ضرور لیتے ہیں۔ تو وہ بھی ساتھ سنتا رہا، ہندو تھا۔ تو جب میں پچھلے دورے پہ گیا تو اس نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو وہاں سونا پور کی مسجد میں نے نماز جمعہ پڑھانا تھا، تو اس نے کہا چلو میں سننے جاتا ہوں، دوست سنتے ہیں، آج لائیو بھی سنتے ہیں۔ تو وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے سنتا رہا۔ تو ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد سلام کے لیے جب کھڑے ہوئے تو وہ صفیں چیرتا ہوا آگے آیا اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا دیر نہ کیجیے، مجھے حضور کا غلام بنا لیجیے۔ اور پھر ہم نے سلام کو روک کے اس کو کلمہ پڑھایا۔ تو یہ لمحے مسرت کے ہوتے ہیں، خوشیوں کے ہوتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ الحمدللہ دنیا کے مختلف کونوں میں اسلام کے دامن میں آئے ہیں۔ یہ حضور کے دین کی صداقت ہے، یہ حضور کے دین کی سچائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی کشش کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوئی۔ اصل کوتاہیاں ہماری ہیں کہ ہم نے دین کو اچھی طرح سے پیش نہیں کیا ہے، اور دوسری بات کہ ہمارا عمل اتنا گھنونا ہے کہ ہمارے عمل سے لوگ دین سے دور ہٹتے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا طرز زندگی ہے، جو ہمارا انداز معاشرت ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد ایک انڈین رائٹر ہے جس نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی، عرب کا چاند۔ تو میں نے بچپن میں وہ کتاب پڑھی تھی، تو اس میں اتنی خوبصورتی سے اس نے لکھا ہے کہ لفظوں میں، سطروں میں اس نے لفظ نہیں چراغ رکھے ہوئے، اور جی چاہتا ہے کہ اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ ایمان کو تازگی ملتی ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا جی چاہا جب میں امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا حضور کی سیرت لکھنے کے لیے۔ بڑی بڑی کتب میں نے پڑھی، تو حضور کی سیرت کے اتنے روشن گوشے تھے کہ میرے دل میں یہ جذبات انگڑائیاں لینے لگے کہ میں ان کا غلام بن جاؤں۔ لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو صرف اپنا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگ یہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، لوگ پہلے کردار کو دیکھتے ہیں۔ میں حافظ آباد بیان کرنے گیا تو میں نے گفتگو کی، تو ایک عجیب سما تھا، تو بعد میں ایک بالکل نو عمر لڑکا تھا، 17-18 سال کا ہوگا، تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے اور علیحدگی میں کرنی ہے۔ میں نے کہا کرو۔ میں نے ایک سائڈ پہ اس کو کر لیا، میں نے کہا کہو۔ انہوں نے کہا باتیں تو آپ کی بہت اچھی ہیں، لیکن میں آپ کا ایک عمل دیکھا تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگا کہ میں اپنی امی کا پاسپورٹ بنانے گیا تھا، تو وہاں آپ آئے تو آپ لائن میں نہیں لگے، اور آپ سیدھے اندر چلے گئے اور جا کے آپ نے جو ہے وہ اپنا کام کروایا اور واپس آ گئے، تو آپ کو لائن میں لگنا چاہیے تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں مصروف ہوں اور میرے پاس اتنا وقت نہیں، تو جو ٹوکن والا میرا دوست تھا وہ صبح سے گیا ہوا تھا، اور جب 2-4 لوگ رہ گئے تھے تو اس نے اس وقت مجھے کہا کہ اب آپ آ جائیے گا، 5-7 منٹ کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے۔ تو میں کسی کا حق غصب نہیں کیا، میں اپنے نمبر پہ گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، ورنہ آپ کی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں غصہ آ رہا تھا کہ شخص کا اپنا کردار تو یہ ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو لوگ تمہاری کس کس بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ ہم جب ممبر و محراب کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ہماری ایک ایک بات نوٹ ہوتی ہے، ہمارے رویے نوٹ ہوتے ہیں، ہمارا طرز زندگی نوٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم جب کافروں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو جب بیرون ممالک مسلمان شرابیں پئیں اور بدکاریاں کریں اور کہیں کہ لوگ اسلام میں آ جائیں تو کیسے آئیں گے؟
یہ جو لوگ اسلام میں آتے ہیں وہ اسلام کی طبعی اور فطری صداقت ہے کہ لوگ اسلام میں آتے ہیں۔ باقی جو ہمارا کردار ہے وہ اقبال نے کہا تھا حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے اور اپنے انداز معاشرت سے اور اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اسلام کی خوبصورتی کو پیش کرنا ہے۔ صرف تقریر کافی نہیں ہے، ہمارا طرز عمل بھی اس کی گواہی دے، ہمارا انداز معاشرت بھی اس کی گواہی دے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم کہو یہ دیکھو پاسپورٹ پہ مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے اور تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ تو یہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم ہے اور میں اور آپ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور نہ آتے تو آج ہماری زندگی وحشیوں سے بھی بدتر ہوتی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ یہ شعر کس کا ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن اس نے قلم توڑ دیا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی آگ ہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ کیا تھا اس کائنات کے پلے جب حضور نہیں آئے تھے؟ دنیا کے اوپر آج بھی کسی بھی معاشرت کے اندر، وہ معاشرہ کتنا بھی تباہ حال کیوں نہ ہو، تو جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو مجرم شرمندہ ہوتا ہے، لوگوں کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا شفاف معاشرہ تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گلا گھونٹتا تھا اور پھر معاشرہ اسے داد دیتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی، تو نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی، خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا اور اس پہ وہ داد وصول کرتا اور معاشرہ اسے داد دیتا۔ تو یہ شعور کی آنکھ کھلی کب؟ جب آمنہ کے لال تشریف لائے، حضور نے بیٹی کو اس کے مقام پہ رکھا، اس کی توقیر دی۔ یار خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں اپنے آپ کی آگہی بھی نہیں تھی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا ہم کون ہیں۔ انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ ہو اور حشرات الارض کو پوجے، چلتی ہواؤں اور بہتے پانیوں کو معبود سمجھے اور اجرام فلکیہ کو اپنا معبود سمجھے، درختوں اور پتھروں کو اپنا معبود جانے، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ کیچوا نہیں لگایا جاتا، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اب دیکھو انسان کی رسوائی کہ یہ کیچووں کو پوجتا رہا ہے، یہ بچھوؤں کو پوجتا رہا ہے، یہ سانپوں کو پوجتا رہا ہے، یہ گھونگے جو نکلتے ہیں پانی سے ان کو پوجتا رہا ہے، یہ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو پوجتا رہا ہے، یہ چلتی ہواؤں کو، آندھیوں کو پوجتا رہا ہے، یہ درختوں کو، ان کی جڑوں کو پوجتا رہا ہے، یہ اگے ہوئے درختوں کو پوجتا رہا ہے، یہ چاند ستاروں کو پوجتا رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا میاں یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، یہ تیرے معبود نہیں ہیں۔ چاند کو پوجتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوجتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوجتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت قدموں میں سلامی دینے آیا یا نہیں دینے آیا؟ پتھروں کو پوجتا ہے، دیکھ ہیں بھی ابو جہل کی مٹھی میں کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی، اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں، اب اس کا لہجہ بدل گیا، ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب کہتا مجھے میرا فرق پڑتا ہے، میری عزت میں فرق آتا ہے، مجھے فرشتہ کیوں کہتے ہو؟ فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے، کہاں سے اٹھا اور کہاں پہنچ گیا۔
جو مٹی کے مادوؤں کو پوجتا تھا، حشرات الارض کو پوجتا تھا، بچھوؤں اور سانپوں کو پوجتا تھا، ہواؤں کو پوجتا تھا، پانیوں کو پوجتا تھا، اجرام فلکیہ کو پوجتا تھا، اب اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا. اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب اسے سمجھ آئی. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بام کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں. شعور ذات نصیب ہوا تو اس چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے. اور جنہیں حضور کا درد نہیں ملا وہ آج بھی اندھیروں میں، آج بھی ظلمتوں میں. یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، بہت دور نہیں ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. دیکھیے ڈگری کتنی بھاری ہے. پی ایچ ڈی ہے، اتھارٹی ہے علم کی، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کے علم نے نہیں بتایا کہ جو بدن پہ بیٹھی مکھی اڑا نہ سکے تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب اور گوبر کو تبرک سمجھ رہا ہے. اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کی طب میں یہ موجود نہیں ہے کہ اس میں کتنے جراثیم اور کتنا تعفن ہے، لیکن اس کو وہ تبرک سمجھ رہا ہے. یہ گاؤ ماتا کا تبرک ہے. دوسری جانب آپ سارے جانتے ہیں کہ میں ایک بستی میں رہتا ہوں، تو میں اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ مسجد کی ٹوٹیوں پر وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. جب ہماری پرانی مسجد ہوتی تھی تو گلی میں دروازہ کھلتا تھا، 7 ہی ٹوٹیاں ہوتی تھیں. تو اس وقت تو ہم بل بھی نہیں دے سکتے تھے، بہت کمزور تھے. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا، او اتنا پانی تم نے کھولا ہوا ہے؟ تو اس نے لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیا، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ کوئی درس نظامی پڑا ہوا نہیں تھا کہ جب نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام جانتا ہو، بلکہ وہ کوئی 8-9 سال کا بچہ ہوگا، دوسری تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم ہوگا، اور وہ پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا کہ یہاں جانور کے پیشاب کا غیر مری چھینٹا لگا ہوا ہے. تو میں سوچنے لگ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، جو علم کی اتھارٹی ہے، اور یہ اس بستی کا 4-5ویں کلاس کا طالب علم پانچے پہ نجاست گوارا نہیں کر رہا. تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں. اور یہ ہے بچہ، لیکن ماں نے گڑتی میں حضور کا پیار دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے. اگر تقدس چاہتے ہو، پاکیزگی چاہتے ہو، زندگی کا حقیقی نور چاہتے ہو، تو وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملے. آپ پھر پڑھیے شعر کو، نہ خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی آگہی تھی. اللہ اکبر. قلم چوم لو جس نے یہ لکھا ہے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. یہ جہاں بنائی ان کے قدموں سے، جب قدم لگے تو کہکشاں بن گیا یہ جہاں. یہ صحن چمن بن گیا، پھول کھلے محبتوں کے، معاشرت کے، اور اصول و ضوابط کے پھول کھلے ان کے قدموں سے. اور اگر ان کے قدم نہ آتے تو یہ آج بھی ویرانہ ہوتا. تو یہ ویرانہ رہتا اگر وہ نہ آتے، لیکن وہ آئے تو یہ ویرانہ نہ بنا، یہ گلشن بن گیا. نہ خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، حضور میں جاہلیت کے زمانے کی 2 باتیں ہیں ان کو یاد کرتا ہوں. ایک بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی، اور ایک بات یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے. تو فرمایا وہ 2 کون سی باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں تھمتی، وہ یہ ہے کہ میں ایک دور دراز سفر پہ جانا تھا، تو میں نے سامان سفر باندھا. تو یہ سفری معبود بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے. جب سامان باندھتے تو ایک عدد بت بھی ساتھ باندھ لیتے کہ راستے میں اس کو نکال کے پوجا کریں گے.
تو وہ کہا سامان کچھ بوجھل ہو گیا، پھر پتھر کا بنا ہوا بت بھی رکھا تو اور بوجھل ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اپنے خدا کا بوجھ اٹھا اٹھا کے مر جاؤں گا۔ تو میں نے آٹا گوندھ کر کے یا وہ ستو گوندھ کر کے اس کا ایک بت بنایا، پھر دھوپ میں رکھ کے اس کو خشک بھی کر لیا کہ خدا صاحب اور ہلکے ہو جائیں، ان کا بوجھ اور کم ہو جائے۔ اور پھر میں اس کو اپنے سامان میں تھیلے میں رکھ لیا، راستے میں ان کی پوجا پاٹ بھی کرتا رہا۔ تو جو میرا سفر کا اندازہ تھا، فرض کرو میں نے 20 دن رہنا تھا تو اس حساب سے توشہ لیا تھا، تو سفر بس کچھ زیادہ ہو گیا، تو توشہ تو سفر کے حساب سے لیا تھا۔ تو جب سفر زیادہ ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا، ایک آدھ دن تو میں نے بھوک سے کاٹ لیا، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور میرے لیے برداشت کا چارہ نہ رہا تو میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے اس معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈال کے گوندا، پھر روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی کہ کتنا بے بس تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا، اپنا وجود بھی نہ بچا سکا۔ مجھے ایک نوجوان نے فون کیا کہ میں بہت پرانا بچپن سے چائنا آ گیا اور شادی بھی یہیں ہوئی، حتیٰ کہ پاکستان میں آنے کا خیال ہی بھول گیا، بچے ہو گئے، کاروبار بھی یہاں، لیکن مجھے آپ کا ایک کلپ سننے کو ملا تو مجھے شعور جاگا کہ میں پاکستان جاؤں، اور میری آرزو یہ ہے کہ آپ کو بھی ملنے آؤں، تو اپنا وطن بھی دیکھوں اور آپ کو بھی دیکھوں۔ میں نے کہا آؤ بسم اللہ، آپ ہمارے مہمان بنیں۔ تو وہ مجھے ملنے آیا، رات ہمارے پاس رکا، تو میں نے اسے پوچھا کہ سناؤ وہاں کے کیا حالات ہیں، تو کہنے لگا آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کے معاشی حالات نہیں پوچھے، وہ میں بھی جان، تو میں ان کے مذہبی حالات پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مذہبی اعتبار سے تو وہ بڑے بیک ورڈ ہیں، ابھی تک بتوں کو پوچھتے ہیں، اور پھر کہنے لگا بس وہ عقیدہ بھی ان کا جو ہے وہ متزلزل ہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، مذہبی طور پہ وہ عجیب سا ان کا رنگ ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے کرنسی جلاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کرتے ہیں، تو وہ بتوں کے آگے نوٹ جلاتے ہیں، ان کو آگ لگاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے اس سے بت راضی ہوتے ہیں اور زیادہ دولت دیتے ہیں۔ کہتے میں ایک دوست ہے اس کو ملنے گیا اس کے گھر میں، تو وہ بڑا ہی کنجوس ہے اور پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا، اور میں نے غور کیا تو بہت زیادہ کرنسی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنی زیادہ جلا رہا ہے، یہ تو کنجوس ہے، یہ تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، تو یہ اتنی کرنسی جلا رہا ہے۔ تو مجھے بڑا تجسس ہوا، تو میں آگے بڑھا کہ دیکھوں کہ یہ کوئی چھوٹے نوٹ جلا رہا ہے یا بڑے نوٹ جلا رہا ہے۔ تو جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ وہ کرنسی نہیں تھی، اس کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اپنے خدا کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا بابا اسے نہیں پتہ چلتا اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ جو بتوں کے بارے میں تھا وہ بھی قائم نہیں رہ سکا اور خدا تک رسائی بھی نہیں ہو سکی، تو وہ ایک عجیب جو ہے وہ روحانی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو آج ان بتوں کی بے بسی اور ان کی لاچاری، کہا کہ جب مجھے وہ لمحے یاد آتے ہیں جب میں نے اس کو توڑا، پھر گوندا، پھر کھایا، اور وہ مجھے کہہ بھی نہ سکا کہ میرے پجاری اتنا تو ترس کر کہ مجھے اپنے تاریک معدے میں نہ ڈال، پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آئے گا، جو اپنے تشخص کو بھی نہیں بچا سکا، میں اس کا پجاری تھا۔ آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ اور پھر دوسری بات کہ میرے آنسو نہیں رکتے، کہا میں سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی حمل سے تھی، اور میرا سفر کچھ سالوں پہ مشتمل تھا۔ جب میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے، اس کے منہ میں میرے لیے اتنے پیارے لفظ رکھے تھے توتلے لہجے میں، یا ابا تا ہو کہہ کے وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ لیکن مجھے اپنی عورت پہ، اپنی بیوی پہ غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے، اور دوسرا تو جو ہے وہ اس کو باتیں سکھائی ہیں۔
کہا میں موقع ڈال کے اس کو باہر صحرا میں لے گیا اور وہاں گڑھا کھودنے لگا اس کو دفن کرنے کے لیے۔ وہ بیٹی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے۔ پسینے سے میں شرابور ہو گیا اور وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی تھی، لیکن مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ تو باہر جب میں نکلا تو میں نے اس کو دھکا دیا اور جلدی جلدی مٹیاں ڈیلنے لگا، تو وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی اور یا ابتا ہو یا ابتا ہو کہہ کے پکارتی رہی، لیکن میں مٹی پھینکتا رہا۔ آج میں اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی کہ وہ ننھی معصوم چڑیا جس نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ ننھے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہتی تھی کہ ابو مجھے چھوڑ دو، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو میں مٹی انڈھیلتا رہا۔ تو جب یہ بات وہ سنا رہا تھا، وہ اینا رسول اللہ تذرفان، حضور کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو تھے، تو صحابہ نے اسے گھور کے دیکھا، کہا کہ تو نے اتنا دکھی واقعہ سنایا کہ حضور آزردہ ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو سنانے دو، اس کو کہنے دو۔ تو یار یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے اور معاشرہ انہیں داد دیتا تھا، کتنا گرا ہوا معاشرہ تھا، لیکن میرے حضور نے کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سنو، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ جہاد نہیں ہے، یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ محبت ہی نہیں ہے، کلمہ جہاد بھی ہے۔ تو کائنات کے اندر جس کو بھی جو بھی حسن ملا ہے، یہ وہ جب حقوق نسواں بل پاس ہوا تھا تو اس سے قبل مال روڈ کے اوپر وہ مادر پدر آزاد خواتین نے جلوس نکالا تھا، ہمیں حق ملنے چاہیے، اور انہوں نے واشگاف لفظوں میں اسلام پہ تنقید کی تھی، اسلام نے قدر نہ لگائی عورت پر۔ تو میں نے وہاں ہمدرد حال میں ایک سیمینار ہوا تھا، تو میں نے وہاں کہا تھا، میں نے کہا آج تمہیں ٹگے ٹگے کی باتیں آ رہی ہیں اور تمہیں تو کوئی انسان نہیں ماننے کے لیے تیار تھا۔ افلاطون کہتا ہے عورت ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں ہے، اور عورت مرد کی طرح بولتی ضرور ہے انسان کی طرح لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے، چھاتی کا دودھ بھی پلاتی ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ تمہیں تو انسان ماننے کے لیے دنیا کے دانشور تیار نہیں تھے۔ بدھ کہتا ہے عورت بدی کا سر چشمہ ہے، خدا سے ملنا ہے تو اس سے دور ہٹنا ہوگا، لیکن میرے حضور نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے تو عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے، یہ خدا سے دوری کا سبب نہیں ہے، مجھے تو بستر عائشہ میں وحی آتی ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تین چیزیں فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، عورتیں اور نماز اور خوشبو، یہ تین چیزیں فرمائی مجھے تمہاری اس کائنات سے پسند ہیں۔ تو دنیا تو نفی کر رہی تھی، اور آج بھی دنیا کے جن ممالک میں وہ عورت کی آزادی کہتے ہیں، آزادی نہیں ہے، عورت کھلونا ہے۔ یار صابن بیچنے کے لیے بھی عورت کا بدن بیچنا پڑے؟ وہ کیسا معاشرہ ہے جس میں ایک بلیڈ بیچنے کے لیے بھی عورت کے جسم کی نمائش کرنی پڑے؟ تو یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کی تکریم ہے، یہ عورت کو تو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ عورت کو عزت دی ہے تو ہمنا کے لال نے دی ہے۔ مرد کو کہا سامنے خاتون آئے تیری نظریں حیا سے جھک جانی چاہیے، یہ عورت کی تکریم ہے، یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کا وقار ہے۔ یہ جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ جو معاشرے مادر پدر آزاد، یہ عورتوں کی آزادی کی بات نہیں کرتے، یہ مرد خود عورتوں کے لیے آزادی چاہتے ہیں کہ عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو وہ آزادی عورتوں کی نہیں چاہتے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو وقار دیا، عورت کو ماں کا روپ دیا۔ آج مغرب میں ممتا دم توڑ گئی ہے، آج اولڈ پیپلز ہوم کے اندر بیٹے کی راہیں جو ہے وہ تک رہی ہے اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے، اور وہاں سے وہ اولڈ پیپل ہومز کے پاس آپ 2 لمحوں کے لیے رکیں تو وہ حسرت سے آپ کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ ان سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں
تو وہ دیر تک آپ سے باتیں کرنا چاہیں گے. ان کے اولڈ پیپلز ہوم کوئی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں گے، اچھے بنے ہوئے ہیں، خوبصورت بیڈ ہیں، عالی نصب کھانے ہیں، ان کو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ وہاں دستیاب ہے. لیکن 5 سٹار ہوٹل کے معیار کے کمرے بھی ہوں اور سب کچھ دستیاب بھی ہو، لیکن نور نظر آنکھوں کے سامنے نہ ہو، وہ کھلانے کے لیے، پیار کرنے کے لیے پوتے اور پوتیاں نہ ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ وہاں بوڑھے کا جی لگے گا؟ اس صفاق معاشرے نے ان سے ان کا چین چھین لیا ہے، ان کا آرام چھین لیا ہے. وہ بھی جب جوانی میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بوجھ ہے، ان کو ڈالو جو ہے وہ اولڈ پیپلز ہوم میں. لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر انہیں یاد آتا ہے اوہو ہمارے ماں باپ نے کیسا وقت کاٹا تھا. لیکن اب وہ اپنی اولاد کو سمجھانا چاہے تو اب وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ معاشرہ کتنی اذیت سے گزرتا ہے یار. قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، یہ پہلے کرب سے گزرتے ہیں. ہمارے تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سفیدی، اس کی داڑھی کے سفیدی کا حیا ہوتا ہے. بچے بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں رشتہ طے نہیں ہوتا جب تک بابا جی ہاں نہیں کرتے ہیں. یہ تو عزت کی مسند پہ بیٹھ جاتا ہے. بلکہ جب کسی کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور تو رہے رب بھی حیا کرتا ہے. امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے. اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے اس کو حق شفاعت دے گا. خاندان کے کتنے لوگوں کی شفاعت اور سفارش کا حق دے گا کہ تو مغفور ہے ہی ہے، جس پر ہاتھ رکھے گا اس کو بھی جنت میں لے جائے گا. تو یہ تو اسلام ہے، کتنا میٹھا دین ہے، اور یہ میرے حضور لے کر آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس محبوب نے اتنا پیارا دین دیا، اتنا میٹھا دین دیا، زندگی کے اسلوب دیے، کیا ہمیں اپنا سب کچھ اس نبی کے نام نہیں لگا دینا چاہیے؟ ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دو، ساری زندگی حضور کے نام لگا دو. اور بالخصوص 12 ربیع الاول کا دن تو عقیدتوں کے ہجوم کا دن ہے، اور محبتوں کے منظرنامے رقم ہوتے ہیں اہل ایمان کی جانب سے. اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. جلوسوں میں شامل ہو جائیے گا، جو تقاضا ہائے شریعت ہے ان کی مطابقت میں. آج کل جو ہے وہ مادر پدر آزاد جو ہے وہ ہمارے مذہبی پروگرام بھی ہونے لگے ہیں، اور اس میں خرافات شامل ہو رہی ہیں. ان کی قطعاً نفی کیجیے گا، اور علماء کی قیادت کے اندر ضرور نکلیے گا، اور صالح معاشرت کی جو ہے وہ تشکیل کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کیجیے گا. اور ان مسرت بڑے لمحوں میں بھی ضرور شریک ہو کے اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے گا. میرا خیال 12 ربیع الاول میں آپ کے یہاں جو جلوس کا جو بھی شیڈول ہوگا اس کے مطابق ضرور شمولیت کیجیے گا. اور 11 ربیع الاول کو مرکز مصطفیٰ کی جانب سے انشاءاللہ ایک عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی، جو مرکز سے شروع ہو کے، چونکہ بائی پاس کی تعمیر آج کل جاری ہے سیالکوٹ بائی پاس سے، اور وہاں فتح منڈ چوک سے ہوتے ہوئے انڈر بائی پاس سے جی ٹی روڈ سے شیراں والا باغ تک جائے گی. اور یہ دوپہر 1 بجے شروع ہوگی اور نماز عصر تک اختتام پذیر ہوگی، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک شاندار ریلی ہوگی. تو میں آج کی اس مجلس میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جس کے پاس سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، پیدل چل سکتا ہے، تو اس میں ضرور شامل ہو. اور مجھے توقع ہے کہ آپ میری دعوت کو مسترد نہیں کریں گے. آپ کی میری اب دوبارہ ملاقات اس ریلی میں ہوگی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ کہا میرے رسول کے ہو جاؤ. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کر دیں. یہ تو محبتوں کے اظہار کا ایک دن ہے، پوری زندگی حضور کے نام لگائیں، پوری زندگی
حضور نے کسی ایک وقت ہمارے لیے دعا نہیں کی، ساری زندگی امت کے لیے تڑپتے رہے، اور جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔